السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم رمضان المبارک کے متعلق پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں جب مہینہ رمضان کا آئے تو روزے رکھنے ہیں، اور بیمار کے لیے رخصت ہے اور سفر والے کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بڑائی بیان کرو اور میرا شکر ادا کرو۔ اور آج ہم آیت نمبر 186 شروع کریں گے، چلیں جی پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ وَإِذَا اور جب، سَأَلَ کا آپ سے پوچھیں، عبادی میرے بندے، انی میرے متعلق، فَإِنِّی تو میں، قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ اس آیت میں، اس حصے میں فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب میرے متعلق میرے بندے پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں بہت ہی قریب ہوں ان کے، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا پکارنے والے کی، اذا جب دعانی وہ مجھے پکارتا ہے یا مجھ سے مانگے، فلیستجیب پس چاہیے کہ وہ میرے لیے پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، ولیؤمنوا اور ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ، یرشدون ہدایت پائیں۔ اب اس میں پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے متعلق، تو انہیں فرما دو کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم مجھے پکار کر دیکھو، مجھ سے مانگو کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا جب تم مجھ سے مانگو گے۔ تو رمضان المبارک میں بڑی ہی پیاری ساعتیں ہوتی ہیں، قبولیت کی ساعتیں ہوتی ہیں، اس میں دعائیں مانگنی چاہیے کہ جب رمضان المبارک میں افطاری کے وقت انسان دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور بھوک اور پیاس سے نڈال بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ہر کھانے پینے والی چیز سے روک کے رکھتا ہے، تمام برے باتوں اور کاموں سے روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت وہ روزے دار بہت پیارا لگتا ہے، اور دسترخوان پر چاہیے کہ اس وقت وہ دعائیں مانگے۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آرام سے، سکون سے، اطمینان سے اپنے آپ کو عاجز کر کے انسان اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرے، اور فرمایا گیا ہے کہ اس وقت کی دعا جو ہے افطاری کے وقت کی، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اسی طرح سحری کے وقت کی دعائیں، اور پھر جمعہ کے دن کی دعائیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو جب بھی پکاریں اللہ تعالیٰ تب بھی سنتا ہے۔ اور تہجد کے وقت کی دعا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندے جو ہیں میرے متعلق پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے نہایت قریب ہوں، اور میرا کوئی بھی بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز سنتا ہوں، اس کی پکار سنتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، یعنی میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا تو پس چاہیے کہ وہ حکم مانے، میرا یعنی اب اگر وہ مسلمان ہو گئے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزے دار ہیں، اور میرے متعلق پوچھتے ہیں، تو میں اب انہیں چاہیے میرے بندوں کو کہ وہ میرے حکم مانیں۔ تو دیکھیں، جب ہم دنیا میں بھی اپنے کسی حاکم کا حکم مانتے ہیں، اپنے والدین کا حکم مانتے ہیں، استاد کا حکم مانتے ہیں، تو ہم سے وہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے،
اور اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہے نہایت پیارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار فرماتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میرے حکم مانو اور ایمان لاؤ مجھ پر تاکہ تم یرشدون ہدایت پاؤ، یعنی کہ لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائیں۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا پروردگار جو ہے ہماری ہر بات سن رہا ہے، اور ہماری ہر بات جو ہے وہ ہماری دعا بھی اس تک پہنچتی ہے، اور ہمارا جو ہے اپنے رب کو پکارنا بھی ہمارے رب تک پہنچتا ہے۔ تو آج ہمیں دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو جہاں مرضی چلا جائے، لیکن جب تک اللہ کی طرف سے منظوری نہیں ہوتی تو کام آسان نہیں ہوتے۔ ہمیں خود اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، اور ہماری پریشانیاں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ کیا ہم اپنے پروردگار کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، نوکری والا بھی پریشان ہے، مزدور بھی پریشان ہے۔ تو اس میں کس کی کوتاہی ہے؟ ہماری اپنی ہی کوتاہی ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو الزام تو دیتے ہیں، حکمران عوام کو اور عوام حکمرانوں کو، اور کوئی کسی کو الزام دے رہا ہے، کوئی کسی کو دے رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے ہی ضمیر کو دیکھیں، اپنے اندر جھانکیں، تو ہمیں معلوم ہوگا، ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم نے اپنا رب جو ہے اس کو بلا کے دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور جب دوسروں پر دیکھا جائے، دوسروں کو دیکھا جائے، تو پھر جو مالک ہے، جو خالق ہے، وہ کہتا ہے لگے رہو جہاں لگے ہوئے ہو۔ اگر کوئی انسان کسی بھی چیز پر تکیہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ بے شک دیتا تو میں ہی ہوں، قبول بھی میں ہی کرتا ہوں، لیکن پھر میں اس انسان کو اسی طرف کر دیتا ہوں کہ یہ لو۔ اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہو کے اس کی دعا جو ہے جس کو وہ وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے نا، اسی کے ذریعے پوری کروا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں، اپنے ذہن میں یہ سوچیں کہ ہمارا پروردگار ہر جگہ موجود ہے، جو کالے پتھر پر 7ویں زمین کے تہہ کے نیچے کالی کیڑی کو رزق دیتا ہے، تو وہ کیا ہماری دعا نہیں سنتا؟ وہ ہماری بھی پکار سنتا ہے، لیکن ہمیں اب اس کو پکارنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں لوگوں کا ڈر تو ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انسان پہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہ مجھے بڑا خاص کر کے بلاتا ہے، مجھے پکارتا ہے، اور جیسے ہی میں اس کو اس مصیبت سے نجات دیتا ہوں تو پھر وہ دوبارہ اپنی ہی مرضی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آج ہماری مرضیاں دیکھیں کیسی ہیں۔ ہم اپنے پروردگار کو بھولے ہوئے ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہو رہی۔ ہر گھر میں موبائل، ناچ گانا تو بہت دیکھا جاتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ نماز کا وقت نکال دیتے ہیں، تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، جہاں بھی پکارو گے، اندھیرے میں پکارو گے، روشنی میں پکارو گے، اور جہاں بھی پکارو گے تو میں تمہاری دعا سنوں گا، میں تمہارے جو تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو آج انسان ہی جو ہے وہ اپنے پروردگار کو بھولا ہوا ہے، اور ہمیں اپنے پروردگار کے احکامات کی پابندی کی طرف آنا چاہیے۔ اور آج ہمارے ملک کے ہر انسان جو ہے وہ یہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے۔ کبھی یہ ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کیوں نہیں کر رہے، نمازیں کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہر کوئی روتا ہے ہم بھوکے مر گئے، کوئی حکومت کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی کسی کو کر رہا ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنے ضمیر میں سوچا کہ ہم راتوں کو جاگتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، رو رو کے سجدے نہیں کرتے، تو جب انسان مادیت کی طرف آ جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، تو رب بندے کو نہیں بھولتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اب تم اپنی مصیبتیں جو ہیں جو تم پہ آئی ہوئی ہیں یہ میری طرف سے نہیں ہیں،
یہ جو وبال ہیں میری طرف سے نہیں ہیں، یہ تمہارے اپنے ہی ظلم ہے جو تم کرتے ہو، جو تم نافرمانیاں کرتے ہو۔ اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے۔ اللہ تو پکار پکار کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے روزی مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے صحت مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے اولاد مانگے۔ تو اولادوں کے لیے ہم درباروں پہ جاتے ہیں، صحت اور تندرستی کے لیے ہم ادھر ادھر دھکے کھاتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن جہاں بھی جائیں پہلے نیت یہ کریں کہ پروردگار اگر مجھے فلاں شخص کے پاس میرے لیے صحت ہے تو مجھے وہاں جانے کی توفیق دے، چاہے کوئی حکیم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، اور اگر وہاں مجھے صحت نہیں ملنی تو اگر تیری ناراضگی ہے تو پھر میں وہاں نہ جاؤں۔ تو دیکھیں پھر ہماری دعائیں قبول بھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم بھی کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہے یا اللہ کہاں ہے، تو فرما دو کہ اللہ تو بہت ہی قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے بہت قریب ہے۔ کبھی سوچ کر تو دیکھیں، اور جب کبھی اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے رب سے باتیں کیا کریں، اپنے دل میں نہیں، بے شک اونچی بول کے باتیں کریں۔ اے میرے اللہ، اے میرے سونے پیارے پروردگار، اے اللہ جی میری یہ بات سنو۔ تو ہمارا پروردگار سنتا ہے، ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے جب ہمارا اللہ ہماری دعا سنتا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سنتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اگر ہم اس قول کو پکا سمجھ لیں، اپنے پیارے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کہاوت کو، اس فرمان کو اپنے دلوں میں سمائیں، تو دیکھیں پھر اللہ کیسے نہیں قبول کرتا۔ اللہ قبول کرتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ ہمیں سنانا نہیں آتا اور ہمیں پکارنا نہیں آتا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ پہ ایمان لاؤ اور میرا حکم مانو۔ جب ہم اللہ پہ ایمان لائیں گے نا، اللہ کا حکم مانیں گے، تو ہمارے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کو اپنے دل میں بسا لیں گے تو پھر تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ صدق اللہ العظیم و صدقنا رسولہ الکریم۔